اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آپ کہہ دو من کان عدواً جو ہو دشمن لجبریل جبرائیل علیہ السلام کا فإنہ نزلہ پس بے شک اس نے اس کو اتارا ہے علی قلبک تیرے دل پر بإذن اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ مصدقاً اس حال میں کہ سچا بتانے والا ہے تصدیق کرنے والا ہے لما بین یدیہ اس کلام کی جو اس سے پہلے ہے وہدن اور ہدایت ہے وبشریٰ اور خوشخبری ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ قل من کان عدوا لجبریل روایت ہے کہ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا اور کہا یہ جبرائیل جس کو تمہارے پیغمبر ذکر کرتے ہیں یہ ہمارا دشمن ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اس پر یہ آیتیں پھر نازل ہوئیں۔ قل من کان عدوا لجبریل آپ کہہ دیکھو جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہو فإنہ نزلہ الی آخرہ۔ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا اور کہا یہ جبرائیل کہ جن کا تذکرہ تمہارے پیغمبر کرتے ہیں یہ ہمارے دشمن ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور یہ آیتیں نازل ہوئیں قل من کان عدوا لجبریل الی آخرہ۔ فإنہ نزلہ علی قلبک اس میں فإنہ کی ضمیر کا مرجع جبرائیل علیہ السلام ہے اور نزلہ کی ضمیر کا مرجع قرآن مجید ہے۔ تو مطلب ہوا جبرائیل علیہ السلام نے قرآن مجید کو اتارا آپ کے دل پر۔ فإنہ ضمیر کا مرجع جبرائیل علیہ السلام اور نزلہ کی ضمیر کا مرجع قرآن مجید ہے۔ تو مطلب ہوا جبرائیل علیہ السلام نے قرآن مجید کو اتارا ہے آپ کے دل پر۔ یہاں پر چند سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نزلہ کی ہو ضمیر کا مرجع قرآن مجید کو بنانا درست نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید کا تذکرہ پیچھے نہیں ہے تو یہ اضمار قبل ذکر ہوا جو کہ جائز نہیں ہوتا۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ یوں کیوں فرمایا فإنہ نزلہ علی قلبک، علیک کیوں نہیں فرمایا کہ آپ پر نازل کیا۔ دوسرا سوال یہ ہے فإنہ نزلہ علی قلبک فرمایا علیک کیوں نہیں فرمایا کہ انہوں نے قرآن آپ پر اتارا ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ فإنہ نزلہ علی قلبی ہونا چاہیے کہ آپ کہہ دو اس نے یہ قرآن میرے دل پر اتارا ہے، علی قلبک خطاب کے ساتھ کیوں فرمایا۔ یہاں پر چند سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نزلہ کی ضمیر کا مرجع قرآن مجید کو بنانا درست نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید کا تذکرہ پیچھے نہیں ہے تو یہ اضمار قبل ذکر ہے جو کہ ناجائز ہوتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ فإنہ نزلہ علی قلبک فرمایا علیک کیوں نہیں فرمایا کہ آپ پر اتارا۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ فإنہ نزلہ علی قلبی ہونا چاہیے کہ آپ کہہ دو جبرائیل علیہ السلام نے یہ قرآن میرے دل پر اتارا، علی قلبک خطاب کے ساتھ کیوں فرمایا۔ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی عظمت شان اتنی ہے کہ ذہن فوراً اس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، گویا قرآن مجید کا ذکر پیچھے لفظاً نہیں ہے لیکن حکماً ہے، تو ضمیر کو اس کی طرف راجع کرنا درست ہو گیا۔ قرآن مجید کی عظمت شان ایسی ہے کہ ذہن فوراً اس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، تو قرآن مجید کا ذکر پیچھے اگرچہ لفظاً نہیں ہے لیکن حکماً ہے، لہذا ضمیر کو اس کی طرف راجع کرنا درست ہو جائے گا۔ اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ وحی کو قبول کرنے والا دل ہوتا ہے، قلب نبوی ہی ہے، اسی وجہ سے قلب کا ذکر فرمایا اور فرمایا علی قلبک۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ علی قلب کا ذکر اس وجہ سے ہے کہ وحی کو قبول کرنے والا قلب نبوی ہے، تو اسی وجہ سے قلبک فرمایا علیک نہیں فرمایا۔ اور تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ علی قلبک فرمایا علی قلبی نہیں، یہ بطور حکایت ہے، بطور حکایت ہے، کلام باری تعالیٰ کو نقل کرنا ہے۔ بِإِذْنِ اللہ یہ نزلہ کے فاعل سے حال ہے اور مطلب ہے جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اتارا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔
بِإِذْنِ اللہ نزلہ کے فاعل سے حال ہے، اور مطلب ہوا جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اتارا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین، مصدقاً اور ہدن اور بشریٰ یہ نزلہ کی ضمیر مفعول سے حال ہیں، اور من کانا یہ شرط ہے، اور اس کی جو جواب اس کی جزا محذوف ہے، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہو تو اس نے انصاف کا بھی خون کیا، اور وہ کتاب الہی جو اس کے پاس ہے اس کا بھی اس نے انکار کیا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے تو قرآن اتارا ہے، اور قرآن بھی ایسا ہے جو پہلے اس آسمانی کتابوں کو سچا بتاتا ہے۔ مصدقاً اور ہدن اور بشریٰ یہ نزلہ کی ضمیر مفعول سے حال ہیں، اور من کانا یہ شرط ہے، اس کی جزا محذوف ہے، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے اس نے انصاف کا خون کیا، اور وہ کتاب الہی جو اس کے پاس ہے اس کا بھی اس نے کھلم کھلا انکار کر دیا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے قرآن اتارا ہے، اور قرآن بھی ایسا ہے کہ جو پہلی آسمانی کتابوں کو سچا بتاتا ہے، اور یہ قرآن مجید ہدایت ہے اور مومنین کے لیے خوشخبری ہے۔ من کانا جو شخص ہے عدوًا للہ دشمن اللہ کا، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، و رسولہ اور اس کے رسولوں کا، و جبریل و میکال اور جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ عدو للکافرین دشمن ہے کافروں کا۔ من کان عدوا للہ جو شخص اللہ کا، فرشتوں کا، رسولوں کا، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ تعالیٰ کفار کے دشمن ہیں۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ جبریل اور میکائیل علیہ السلام یہ بھی فرشتوں میں داخل ہیں تو ملائکت ہی کے بعد جبریل اور میکائیل کا ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ سوال ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام ملائکت ہی فرشتوں میں داخل ہیں، تو ملائکت ہی کے بعد ان دونوں فرشتوں کو ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ چند جواب ہیں۔ نمبر 1، تاکہ ان دونوں کی فضیلت کا اظہار ہو جائے کہ یہ عظیم الشان اور فضیلت والے فرشتے ہیں، اتنے بلند مرتبہ کے مالک ہیں، گویا کہ ان کی جنس ہی کچھ اور ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے تاکہ اس بات پر تنبیہ ہو جائے کہ دشمنی خواہ ایک فرشتے سے ہو یا سب فرشتوں سے ہو، کفر اور اللہ کی دشمنی میں برابر ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام خاص فضیلت رکھتے ہیں، ان کی اظہار فضیلت کے لیے ان دونوں کو علیحدہ طور پر ذکر فرمایا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے تاکہ اس بات پر تنبیہ ہو جائے کہ دشمنی خواہ ایک فرشتے سے ہو یا کئی فرشتے سب فرشتوں سے ہو، دشمنی میں اور کفر میں یہ سب برابر ہیں۔ فإن اللہ عدو للکافرین تو اللہ تعالیٰ کفار کے دشمن ہے۔ یہاں پر بھی ایک سوال ہے کہ الکافرین ان کا تذکرہ پیچھے آ رہا ہے، تو اس میں ظاہر کو کے ذکر کرنے کے بجائے ضمیر ذکر فرماتے اور یوں فرماتے فإن اللہ عدوہم، الکافرین کا صراحتاً ذکر کیوں ہے؟ سوال ہوتا ہے کفار کا ذکر پیچھے آ رہا ہے، تو یہاں پر صراحتاً اس میں ظاہر ذکر کرنے کے بجائے ضمیر ہونی چاہیے اور یوں ہونا چاہیے فإن اللہ عدو لہم، الکافرین کا ذکر صراحت کے ساتھ کیوں ہے؟ جواب یہ ہے تاکہ اس بات پر تنبیہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی دشمنی کا سبب ان کا کفر ہے، اللہ تعالیٰ کی دشمنی کا سبب ان کا کفر ہے، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے الکافرین کو صراحتاً ذکر فرمایا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے اتاری الیکا تیری طرف آیاتیں بینات واضح، وما یکفر بہا اور ان کا انکار نہیں کرتے الا الفاسقون مگر نافرمان لوگ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا ہم نے آپ کی طرف واضح آیتیں اتاری ہیں اور ان کا انکار فاسق کرتے ہیں۔ الفاسقون جمع ہے فاسق کی، اور فاسق فسقن سے ہے۔ فسقن کا معنی ہے کفر میں بڑھنا اور سرکشی کرنا۔ ہم نے آپ کی طرف واضح آیتیں اتاری ہیں
اور ان کا انکار صرف فاسق کرتے ہیں۔ فاسقون جمع ہے فاسقن کی، اور فاسقن فسقن سے ہے۔ فسق کا معنی ہوتا ہے کفر میں بڑھنا اور سرکشی کرنا۔ باقی الفاسقون میں الف لام کون سا ہے؟ دو قول ہیں، نمبر 1 جنس کا ہے اور نمبر 2 عہد کا ہے۔ اگر جنس کا ہو تو پھر تو مطلب ہے کہ سارے فاسق جو ہیں وہ قرآنی آیات کا انکار کرتے ہیں، جن سے فاسق قرآنی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اور اگر عہد کا ہو تو پھر اشارہ یہود کی طرف ہوگا، اور مطلب ہوگا یہود ان کا انکار کرتے ہیں۔ الفاسقون میں الف لام کون سا ہے؟ دو قول، نمبر 1 جنس کا، نمبر 2 عہد کا۔ اگر عہد جنس کا ہو تو پھر مطلب ہوگا جن سے فاسق قرآنی آیات کا انکار کرتے ہیں، اور اگر عہد کا ہو تو پھر مطلب ہوگا کہ یہود ان کا انکار کرتے ہیں۔